السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زرار شاہ اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ان نالج۔ ارطغرل غازی کے زندگی کا ایک مختصر خاکہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ارطغرل غازی کون تھا، اس کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے ہم آپ لوگوں کو۔ کون جانتا تھا کہ 1198 عیسوی میں ایک چھوٹے سے ترک قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جبر و استبداد، غلامی اور لاچاری، مقہوری اور بے بسی میں مبتلا انسانوں کے لیے سورہ اسرافیل علیہ السلام کا کام کر دے گا۔ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے انسانوں میں اتنی قوت آ جائے گی کہ وہ تنکوں کے سہارے اپنے گھونسلے تعمیر کرنے لگیں گے۔ ظلم و جبر کی کالی رات نوید سحر لے کر دن کے اجالے میں تبدیل ہو جائے گی اور عدل و انصاف کے پہرے لہرانے لگیں گے۔ ریت کے ذروں کی طرح بکھری ہوئی امت یکجان ہو کر اپنی وحدت اور مرکزیت کی طرف لوٹ آئے گی اور ایک ایسی مسلم ریاست کی بنیاد ڈالے گی جس کے سائے رحمت میں 600 سال تک مسلمان آدھی دنیا پر حکومت کریں گے، اور عالم کفر کے قلب پر اسلام اور مسلمانوں کی عظمت کی داغ کچھ اس انداز میں بیٹھ جائے گی کہ وہ صدیوں تک اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرنے کی جرأت نہ کر سکیں گے۔ مسلم دنیا کے لیے روشنیوں کی امید بن کر طلوع ہونے والا اس آفتاب کا نام تاریخ میں ارطغرل غازی کے نام سے محفوظ ہے۔ عالم اسلام کے اس شیر دل مجاہد اور عظیم غازی نے اپنی زندگی کے 90 سالوں میں سے تقریباً 70 سے 75 سال عدل و انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے عالم جہاد بلند کیے رکھا اور اس راستے میں پیش آنے والی تمام رکاوٹوں اور باطل قوتوں کو اپنی تلوار کی نوک پہ رکھتے ہوئے نشان عبرت بنا دیا۔ ارطغرل غازی نے ایک طرف اپنی تلوار کی طاقت اور خداداد ذہنی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے عہد شکن، صلیبی اور درندہ صفت منگولوں کو ہر میدان میں ناک و چنے چبوائے، تو دوسری طرف سلجوق سلطنت کے اندر موجود بڑے بڑے غداروں کا پردہ چاک کر کے انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور اسلام اور اسلامی ریاست کے ساتھ وفاداری کا عہد نبھاتے رہے۔ ارطغرل غازی سلطنت عثمانیہ کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں۔ کچھ کتابیں 1281 بتاتی ہیں۔ آپ ہی کے 3 بیٹے تھے، گندوس، ساوچی اور عثمان، اور آپ کے تیسرے بیٹے عثمان نے 1251 میں یعنی اپنے والد ارطغرل کی وفات کے 10 سال بعد خلافت بنائی، اور ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے ہی خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا، لیکن سلطنت کی بنیاد ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ رکھ کر گئے تھے۔ اس کے بعد اسی سلطنت نے 1291 عیسوی سے لے کے 1924 تک 600 سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اس کے ساتھ مسجد نبوی، گنبد خضرا اور مسجد حرام کی جدید تعمیر، سیدنا امیر حمزہ کا مزار، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار کے گرد سیسہ پلائی دیوار، مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبہ جیسے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسطی ایشیا سے یہاں آیا تھا اور ان کے جد امجد اوغوز خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلے بنے، جن میں سے ایک یہ کئی قبیلہ تھا جس سے ارطغرل غازی تعلق رکھتا تھا۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی تھے، سارم، زلجان اور گلدارو۔ آپ کی والدہ کا نام حائمہ تھا۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسطی ایشیا یعنی سینٹرل ایشیا سے ایران، پھر ایران سے اناتولیا آئے تھے منگولوں کی الغار سے نمٹنے کے لیے، جہاں سلطان علاء الدین جو سلجوق سلطنت کے سلطان تھے، اور یہ سلجوق ترک سلطنت سلطان الپ ارسلان نے قائم کی تھی 1071 میں بیزنطین کو بیٹل آف مینزیکٹ میں عبرتناک شکست دے کے، اور سلطان الپ ارسلان تاریخ کی بہت بڑی شخصیت تھی اور اسی سلطنت کا آگے جا کے سلطان علاء الدین بنے تھے۔ اسی سلطان علاء الدین کے سائے تلے یہ 12 قبیلے اوغوز خان رہتے تھے اور اس کئی قبیلے کے چیف ارطغرل بنے۔ اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے اہلت آئے تھے، پھر اہلت سے حلب گئے تھے۔ 1232 جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی، سب سے پہلے ارطغرل نے العزیز کو اس کے محل میں موجود غداروں سے نجات دلائی، پھر اس سے دوستی کی، پھر سلطان علاء الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے شادی کی، جس سے آپ کو 3 بیٹے ہوئے، اوپر جو میں نے نام دیے ہیں۔ ایوبیوں اور سلجوکیوں کی دوستی کروائی، صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان علاء الدین کے بہت قریب ہو گیا۔ اس کے بعد منگولوں کی الغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگولوں کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اوکتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا اور اس اوکتائی خان کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد کو اس قدر روندا تھا کہ بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئی تھی، دریائے فرات سرخ ہو گیا تھا۔ اسی نویان کو شکست ارطغرل غازی نے دی تھی، اور پھر ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو لے کے سوغت آئے، بالکل قسطنطینیہ کے قریب، اور پہلے وہاں بازنطین کے ایک اہم قلعے کو فتح کیا اور یہیں تمام ترک قبیلے کو اکٹھا کیا، اور سلطان علاء الدین کے بعد آپ کے بیٹے غیاث الدین سلطان بن گئے۔ ان کی بیٹی کے ساتھ ہی عثمان کی شادی ہوئی۔ ایک جنگ میں سلطان غیاث الدین شہید ہو گئے تو عثمان غازی سلطان بن گئے۔
ہوئے اور ان کی نسل سے جا کے سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ جس نے 1453 میں جا کے قسطنطینیہ فتح کیا تھا، اور اسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبر پوری ہوئی تھی۔ تاریخ میں ارطغرل جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن ہماری نسل ان کو جانتی نہیں۔ بہت بہادر جنگجو تھے آپ، ہر واریر جنگجو اسلام میں گزرا، اس پہ جس نے کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے کیا، اس کا ایک روحانی پہلو ضرور ہے، اس کے پیچھے ایک روحانی شخصیت ضرور ہوتی ہے جس کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہوتی ہے۔ تاریخ کو اٹھا لے، بھلے اسلام کے آغاز سے لے کے اب تک، آج بھی اگر کوئی اسلام کے لیے، امت مسلمان کے لیے کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کا روحانی پہلو بھی ضرور ہوگا۔ اس جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ پاک نے ڈیوٹی لگائی تھی، وہ شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ درجنوں کتب کے مصنف ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے قرآن پاک کی مایہ ناز تفسیر بھی لکھی، علم کی دنیا کے بادشاہ جانے جاتے تھے، جو اندلس سے ارطغرل غازی کی روحانی مدد کو پہنچے تھے۔ امام ابن العربی نے ارطغرل غازی کو 2 مرتبہ موت کے منہ سے نکالا اور ہر وقت ارطغرل غازی کی روحانی مدد کرتے رہے۔ ارطغرل غازی نہ صرف عظیم سپہ سالار اور بہترین جنگجو تھے، بلکہ وہ بہت ہی اعلیٰ اوصاف کے حامل انسان تھے، دن کے مجاہد اور رات کے عابد کے ساتھ ساتھ انتہائی شریف النفس، سادگی پسند، مہمان نواز، فیاض اور رحم دل انسان بھی تھے۔ 1288 عیسوی میں ہی عالم اسلام کے یہ عظیم مجاہد حالانکہ حقیقی سے جا ملے اور سوغت کے قریب دفن ہوئے۔ ارطغرل غازی کی مسلسل مجاہدانہ کوششوں اور خلوص نیت نے ہی ان کے بیٹے عثمان غازی کے لیے راہ ہموار کی، جس کے نتیجے میں انہوں نے 27 جولائی 1299 عیسوی میں سلجوق سلطنت سے خود مختاری کا اعلان کرتے ہوئے ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی، جو عثمان غازی کے نام کی نسبت سے ہی سلطنت عثمانیہ کے نام سے مشہور ہوئی، اور 1299 عیسوی سے 1924 تک اسلام کا پرچم سر بلند رکھا۔ اللہ پاک ارطغرل غازی کا رتبہ بلند فرمائے اور ہزاروں رحمتیں ہوں ان پہ، آمین۔ تو بس آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور نیچے کمنٹ کیجیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور پاس سے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔